یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں دین کے جو پروگرام ہو رہی، یہ بچوں کے پروگرام ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی۔ تو محترم خواتین، میرے عزیز دوستو، ابھی ہمیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنے سب پیرنٹس کچھ بیٹھے ہیں، پروگرام دیکھ کر سب کا دل کتنا اچھا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ سب کے چہروں پر خوشی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر میں اور آپ محنت کر کر اگر یہ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں گے، جب ان کا پروگرام اللہ کے یہاں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے یہاں حافظ قرآن کو بلائیں گے، ان کے والدین کو بلائیں گے، تو یہ مجمع نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک آنے والا مجمع ہوگا۔ بتاؤ میرے محترم خواتین، میرے عزیز دوستو، وہاں کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، سارا منظر کتنا، یہاں اتنا اچھا منظر لگ رہا ہے۔ تو بتاؤ، یہ اگر حافظ قرآن بن جائے ہمارے بچے، عالم دین بن جائے، ان کی زندگیاں بن جائے، تو پھر وہاں کتنا مزہ آئے گا۔ پھر ان کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا، جو تاج وہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں محترم خواتین، میں اس سے بولنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں پر ہماری اسکول میں جمع کر آپ اطمینان سے نہ بیٹھے کہ بھئی ہم دینی اسکول میں جمع دی، علی پبلک اسکول میں ہمارا بچہ دیندار ہو جائے گا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محترم خواتین اور میرے عزیز دوستو۔ خالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، یاد رکھو، جب تک گھروں کے اندر بچوں کو تربیت نہیں دی جاتی، اس وقت تک بچے ہمارے کامیاب نہیں ہوتے۔ باہر جتنا بھی ہم یہاں کرائیں گے، بچے اپنے گھر میں رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اسی لیے بتاتے کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، ماں کے گود سے بچے وہاں سے ترقی کرتے ہیں۔ جب گھروں کے اندر محترم خواتین ہم بچوں کی فکر کریں گے، پورے کا پورا ساتھ دیں گے، تب جا کر ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جب تک ہماری زندگیوں میں پورا دین نہیں آ جاتا، ہماری زندگیوں میں نمازیں اور ہماری زندگیوں میں نبی کا طریقہ، اللہ کے احکامات جب تک ہماری زندگی میں نہیں آتے، محترم خواتین، ہمارے بچے کبھی حافظ قرآن نہیں بنیں گے۔ یاد رکھو، سچ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں کو ہماری زندگیوں کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ جب تک پورا دین ہماری زندگی میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی، اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ ہو، ایک سنت بھی ہماری زندگی سے نہ چھوٹے، اس وقت ہمارے بچے ترقی کریں گے۔ ورنہ محترم خواتین، ہمارا یہ ایک خواب بن جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھو، ہم اتنا کریں گے انشاءاللہ، ہم ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ نمازوں کی پابندی ہی سے وہ پھر ساری چیزیں بھی آسان ہوں گی۔ ہم روزانہ اس کی فکر کریں۔ دیکھو، ابھی مغرب کی نماز ہوئی، بہت سارے مستورات نماز کو نہیں گئے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آ جائے۔ ہاں، اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے، ان کی نماز فرض ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ محترم خواتین، ہمیں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے یہاں آنے میں اگر نماز آگے پیچھے ہو رہی ہے تو تمہارا یہاں نہیں آنا مناسب ہے۔ مجھے علماء کرام یہاں سے بیٹھے، اگر حج کو جا رہی، اگر نماز کا وہاں پر اگر سے تمہاری نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو علماء حضرات فرماتی کہ تمہارے حج کو ملتوی کرو، اس لیے کہ تمہاری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ محترم خواتین، نماز، میرے عزیز دوستو، نماز ہی سے ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں، نماز سے ہی ہماری دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ جب نماز نہیں ہوتی تو پھر نہیں ہوتے۔ ایک اللہ والے بتا رہے تھے، جو عورتیں نماز نہیں پڑھتے، جو مرد نماز نہیں پڑھتے، جن کے گھروں میں نماز نہیں ہوتی، ان کے گھر کے برتن سونے چاندی کے ہو جائے، اللہ اس گھر سے چین سکون کو اٹھا لیں گے۔ اس گھر میں کبھی چین سکون نہیں ملے گا جس گھر کے اندر نمازیں نہیں ہوگی، جن کے مرد حضرات نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اور آگے اللہ والوں نے بتایا، جس گھر کے عورتیں نماز پڑھیں گے، مرد بھی نماز پڑھیں گے، اللہ ان کی گھر کی سوکھی روٹی میں بھی چین سکون دے دیں گے۔ محترم خواتین، اللہ کی طرف سے جو مددیں آتی وہ پورے دین پر چلنے سے آتی ہیں۔ محترم خواتین، ہم اپنے گھروں میں پورے دین پر چلنے کی پابند کریں، ہم روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، محترم خواتین اللہ کا ذکر ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی آج موبائل کا زمانہ آ گیا، محترم خواتین موبائل کی وجہ سے تو قرآن کی تلاوت بھی گئی، اللہ کا ذکر بھی گیا، سارے چیزیں ختم ہو گئے۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا موبائل ہے، یاد رکھو، سب سے بڑا فتنہ، آج تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا۔ ایک اللہ والے بتا رہے تھے، یہ موبائل ایجاد جو ہے وہ دجال کا ایجاد ہے، انسان کی ایجاد
ایجاد، یہ دجال کا بنایا ہوا ہے، یاد رکھو اس سے کوئی بچ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں جتنا ہم موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اتنا قرآن ہم نے ہاتھ میں لیتے ہی۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہم موبائل لے رہے ہیں قرآن ہاتھ میں نہیں لے رہے تو ہمارے خاتمہ ایمان پر ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سچ بتا دو محترم خواتین، اس لیے ہم اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی، اللہ کا ذکر اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزانہ 1-آدھا گھنٹہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر دینی تعلیم کریں۔ محترم خواتین، اس وقت کی بہت اہم ضروری بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک ہم اپنے گھروں میں دین کا ماحول نہیں بناتے بچے دیندار نہیں بنتے۔ محترم خواتین تھوڑا خاموش ہو جاؤ بھائی، تھوڑا خاموش ہو جاؤ۔ تو محترم خواتین، ہم اپنی زندگیوں کو سادگی پر لائیں، سنت طریقے پر لائیں۔ سادگی اور سنت طریقہ یہ نبیوں کی گھروں کی وراثت ہے، یاد رکھو۔ جس گھر میں سادگی ہوگی، سنت طریقہ ہوگا، اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس گھر میں اللہ چین سکون اور برکت دیں گے، اس لیے کہ نبیوں کی گھروں کی وراثت ہے۔ محترم خواتین، اور جو تیسری بات بتایا محترم خواتین، ہم اپنے گھروں میں محترم خواتین جھگڑا نہ کریں۔ محترم خواتین آپس میں ایک دوسرے کو درگزر کریں۔ ایک اللہ والے بتا رہے تھے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا تو خاموش رہ جاؤ، خاموش رہنے سے گھر آگے چلے گا، گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا، زندگیاں کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ محترم خواتین آپس میں بحث سے جھگڑے ہو جائیں گے۔ محترم خواتین، اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں محترم خواتین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں میاں بیوی جھگڑے ہوں گے، ہمیشہ جھگڑا کرتے رہیں گے، اس گھر کی اولاد بزدل ہو کر پیدا ہوگی۔ یاد رکھو محترم خواتین، اس لیے ہمیشہ معاف کر دو، ہمیشہ خاموش رہ جاؤ، جھگڑے ختم ہو جاتی۔ جھگڑے ختم ہو گئے، بہت بتایا کہ حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس گھر میں جھگڑے ہوں گے اس گھر کی اولاد بزدل ہو کر پیدا ہوگی۔ اس لیے محترم خواتین، ہم اپنے زندگیوں کو سادگی پر لائیں، سنت طریقے پر لائیں، اور اپنے گھروں میں روزانہ تلاوت پاک قرآن کی اور نمازوں کا اہتمام۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، مرد حضرات سے بھی، کہ ہم اپنی زندگیوں میں اچھے اخلاق کو بنائیں۔ اخلاق ہی سب سے بڑا یہ ہمارا ہتھیار ہے، اس لیے کہ اخلاق کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے اخلاق کامل ایمان والے وہی جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور بتایا کہ میں جنت میں بہترین محل، جنت کے درمیان میں ایک بہترین محل کی میدانی لینے کے لیتا ہوں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہم جھگڑا نہیں کریں گے آپس میں، اس وقت جھگڑا کرنے کا نہیں۔ اس وقت تو محترم خواتین آج کے حالات ہمارے اوپر سب کے اوپر منڈا رہی، آج حالات خطرناک ہیں۔ محترم خواتین اس کو دور کرنے کے لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں کو دین پر لانا ہے۔ اللہ کے سوا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں اس وقت میں، یاد رکھو۔ پوری دنیا میں بھی، خصوصاً ہمارے ملک میں بھی آج سب کو معلوم ہے حالات کیسے آ کر ہمارے اوپر کھڑے ہیں۔ اسے دور کرنے کے لیے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، نبی کے طریقے پر زندگی کو لا لیں گے۔ میں قسم کے کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا مل کر مسلمان کا اقبال بھی نہیں کر سکتی محترم خواتین، اس لیے کہ پورے دین پر لانا ہماری ضروری ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ہم آپس میں جھگڑوں کو ختم کریں گے۔ ہم ایک علماء بتا رہے تھے اللہ والے، اگر کوئی مسلمان کی گلے کی پٹی پکڑتا ہے اللہ اسے غیروں کے سامنے ذلیل کر دیں گے۔ ہم اپنے آپ ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ اپنے اچھے اخلاق کو ہم اچھے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے۔ نماز تو مسجد میں ہوگی، روزہ تو پیٹ میں ہوگا، زکوٰۃ تو اپنے میں ہوگی، حج ایسی جگہ ہوگا جہاں سے غیر مسلم کو آنے کا کوئی وہاں غیر مسلم آ نہیں سکتے۔ تو محترم خواتین اور میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کو اخلاق پیش کریں گے، ہم غیروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ جب عید آئے گی ہم اپنے گھر کے باجو غیروں کو مٹھائی تقسیم کریں گے۔ مرد حضرات بھی اپنے دکانوں میں، کاروبار میں، ایک جب ہماری عید آئی غیروں کو بھی مٹھائی تقسیم کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اس وقت کی یہ اہم ضروری بات ہے، ایک تو ہم کو پورے دین پر چلنا، اپنے بچوں کو دیندار بنانا، اپنے گھروں میں روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو بٹھا کر دینی تعلیم دینا۔ محترم خواتین اپنے جوان بچوں کو بٹھا 10 منٹ کے لیے ان کے سامنے فضائل اعمال کتاب ہر جگہ کنویں بھی ملے گی، روزانہ 1-آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے نکالو۔ اپنے بچے انشاءاللہ غیروں ہر برائی سے انشاءاللہ بچ جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ سب۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے اور دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اللہ ترقی فرمائے, اللہ یہاں بچوں کو حافظ قرآن بنائے. ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ بچے حافظ قرآن بن جائے. انشاءاللہ یہ آپ کی دعاؤں سے ہوگا, اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہمیں اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ایک دن آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر حافظ بھی رہیں گے, ڈاکٹر بھی رہیں گے, حافظ بھی رہیں گے, IAS آفیسر بھی رہیں گے. انشاءاللہ ہمارا مقصود ہے کہ ہم دین کے اور محترم خواتین اور میرے عزیز دوستوں, جب بچے حافظ قرآن کے ساتھ دین کے ساتھ آگے جاتی تو اللہ پوری دنیا میں ان سے کام لیں گے انشاءاللہ. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون سی کالج میں پڑھے تھے, بتا کون سی کالج تھی, کون سی ڈگریاں تھی. اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ان سے. گاندھی جی اپنے کتاب میں اس ملک میں گاندھی جی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں حکومت کرنا ہے تو ابوبکر اور عمر جیسی حکومت کرو. اب بتاؤ وہاں کون سی یونیورسٹی تھی, کون سی کالج تھی, یہ دین کا علم تھا, اللہ نے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے. آج اسی لیے ہم اس اسکول کا بنیاد اسی لیے لکھا گیا کہ ہمارے بچے دین کے ساتھ آگے بڑھے تاکہ اللہ پوری دنیا میں ان سے دین کا کام لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے